السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ کل ہم حضور غوث پاک کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں ابتدائی کلمات سن رہے تھے، اور حضور غوث پاک کے بعض ارشادات جو آپ نے ہدایتوں کے طور پر اپنے مریدوں سے فرمایا تھا، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ آج کچھ ایسی فضیلتیں حضور غوث پاک کی جس کا ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے تعلق ہے۔ وہ مقام، وہ رتبہ جو حضور غوث پاک کا مقرر فرمایا گیا ہے، اس کی ابتدا کہاں اور کب سے ہوئی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کے فضائل کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، اول ما خلق اللہ النور، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور پیدا فرمایا تھا، اسی نور نبی سے 7 ارواح بنائی گئی تھی سب سے پہلے، اور اس میں سے ایک روح حضرت غوث پاک پیرانے دی گئی۔ اور اس کا ذکر خود حضور غوث پاک نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، وَسِرِّي فِي الْعُلْيَاءِ بِنُورِ مُحَمَّدٍ فَكُنَّا بِسِرِ اللَّهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، میرا بھید بلندیوں میں نور محمدی کے ساتھ تھا، اور یہ بھید اللہ کے بھید کے ساتھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور نبوت سے پہلے، یعنی ابھی دنیا میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ چالو نہیں ہوا تھا، اس وقت سے یہ بھید تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں حضور غوث پاک کا جو مقام پہلے سے مقرر کر دیا گیا تھا، اس کا وہ وقت تھا، یہ کوئی بعد میں ہونے والا فیصلہ نہیں تھا۔ اور سلطان باہو نے اپنی کتاب نور الہدیٰ میں حضور غوث پاک کے مقام رفیع اور علو مرتبت کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا ہوئی، آپ براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں سے دوسری سواری آئی، اس سواری پر سوار ہو کر عرش کی سیر کرنے چلے، اور سارے عرش کی سیر فرمائی، جنت دوزخ سب کچھ دیکھی۔ اور یہ جو سواری تھی یہ براق نہیں تھی، براق کا کام یہی ختم ہو گیا تھا، وہاں سے دوسری سواری شروع ہوئی تھی، رف رف اس کا نام، رف رف پر سوار ہو کر گئے۔ لیکن یہ رف رف کی سواری بھی سدرا پہ آ کر رک گئی، اب وہاں سے کوئی سواری نہیں تھی، نہ رف رف جا سکتا تھا نہ براق جا سکتا تھا، جہاں جبریل امین آ کر رک جائیں وہاں کوئی اور کہاں جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غوث اعظم کی روح پیش کی گئی،
غوث اعظم کی روح مبارک پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچے۔ حضرت عبد القادر اربلی نے اپنی کتاب تفریح القاطر فی مناقب عبد القادر بیان کیا، یہ جو روح غوث اعظم تھی جو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے تھی، یہ معشوقی صورت میں تھی، اور معشوقی صورت میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور حضور غوث پاک نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے اپنی گردن پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک کی گردن پر قدم رکھ کر یہ سواری کی، اس روح کو سواری کی حیثیت سے آپ نے استعمال فرمایا، اور وہاں سے کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ کون ہے، یہ کس کی روح ہے جس پر سوار ہو کر میں آیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محی الدین عبد القادر جیلانی کی روح ہے جو تمہاری اولاد میں ہوں گے اور تمہاری امت کا ولی کامل بنایا جائے گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور دعا فرما کر بشارت دی حضور غوث پاک کے روح کو کہ کل ایک دن ایسا آئے گا کہ تو کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل، تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم۔ یہ وہ غوث پاک ہیں جن کی شان میں حضور خواجہ غریب نواز نے ایک منقبت تحریر فرمائی ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، در شرع بغایت پرکاری، چالاک چو جعفر تیاری، بر عرش معلی سیاری، اے واقف راز او ادنا۔ شریعت کے کامل اتباع کرنے والے جعفر تیار جو صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے بشارت دی کہ وہ جنت کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کی طرح سمجھدار حضور غوث پاک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، جعفر تیار کی طرح سمجھدار، شریعت کے کامل اتباع کرنے والے، عرش کی سیر فرمانے والے، واقف راز او ادنا، کہ وہ جو راز تھا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوا تھا کعبہ قوسین کی منزل پہ او ادنا کا، اس راز سے غیر نبی کوئی واقف نہیں ہے سوائے عبد القادر جیلانی، کیونکہ وہاں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ مقام غوث ہے۔ اور جس وقت حضور غوث پاک نے قدمی ہادی فرمایا تھا جس محفل میں، اس محفل میں حضور غوث پاک کے سامنے حاضر رہنے والے اولیاء کرام شیخ علی بن ہیتی ایسے بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر کالی رات میں اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی گزرے اور مجھے اس کی خبر نہ ہو تو میرا پتا پھٹ کر میں مر جاؤں۔ یہ آپ کا روحانی مقام تھا حضرت علی بن ہیتی کا۔ اس وقت سامنے بیٹھے تھے حضرت علی بن ہیتی، حضرت بقا بن بطو سامنے حاضر تھے، حضرت ابو سعید خیلوی، ابو نجیب سہروردی، شہاب الدین سہروردی، عثمان قریشی، مکارم الاکبر، مطر جاگیر، صدقہ بغدادی، یحییٰ مرتعش، ضیاء الدین، ابو العباس یمانی، ابو بکر شیبانی، جلیل القدر عالم جن کو دنیا مانتی ہے، شیخ ابو البرکات عراقی، ابو القاسم عمر البراز، حضرت ابو عمر سلطان بطائحی، حضرت ابو المسعود عطار، حضرت ابو العباس احمد بن علی سرسری، ماجد کردی، شیخ ابو یعلا۔ غرض یہ کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے روحانیت کے شہسوار تھے اور علم کے شہسوار تھے، وہ سب اس وقت حاضر تھے جس وقت حضور غوث پاک نے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر فرمایا۔ جیسے ہی حضور غوث پاک کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، سب سے پہلے حضرت علی بن ہیتی آگے بڑھے، منبر کے پاس اپنی گردن جھکائی اور حضور غوث پاک کا قدم مبارک اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ
روئے زمین پر اس وقت جہاں جہاں بھی جو ولی موجود تھا سب نے اپنی گردنیں جھکائی، اور جن اولیاء نے اس مرتبے کو ماننے سے انکار کیا یا تحمل کیا ان کو ولایت سے ہی ہٹا دیا گیا۔ اب آج کے بعد تم ولی ہی نہیں، جاؤ۔ حضرت ابو سعید خیلوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غوث نے قدم حاضری فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات آپ کے دل کے اوپر جیسے کہ ایک طوفان ہوتا ہے اس طرح سے نازل ہو رہی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خصوصی قلت باطنی آپ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور تمام ملائکہ مقربین، فرشتوں میں بھی سب فرشتے نہیں بلکہ جو مقرب فرشتے ہیں ان لوگوں کی ایک جماعت نیچے اتری تھی، حضور غوث پاک کی محفل میں آئی تھی، اور سارے اولیاء اللہ کی جھرمٹ میں وہ قلت لا کر آپ کو پہنایا، اور اس وقت ملائکہ، رجال الغیب، ان تمام کی حاضری تھی، اور سب صف در صف ہوا میں معلق کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں اب آپ اور ہم جس طرح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی تھی، فرشتوں کی جب وہ اترتے ہیں صف در صف ڈسپلن کے ساتھ، جیسے فوج ہوتی ہے، جیسے پولیس کی پریڈ ہوتی ہے، کیسا ڈسپلن ہوتا ہے خالی، ایک کا ہاتھ اٹھتا ہے تو سب کے اٹھتے ہیں، ایک کا پاؤں اٹھتا ہے تو سب کے اٹھتے ہیں، اتنا کا ایسا ڈسپلن ہوتا ہے اہل اللہ کی مجلسوں میں، اہل اللہ کے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی محفلوں، صف در صف، جیسے نماز میں بھی آپ دیکھیں گے کیسے کھڑے رہتے ہیں ہم لوگ، صف در صف، ایسا نہیں کہ کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، ایسا نہیں، یہ ہے آداب مجلس۔ تو فرشتے بھی اسی طرح آ کر کھڑے تھے، اور چشم باطن والے جن کو باطن کی نظر حاصل تھی انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہا تھا کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے فرشتے اور اتنے رجال الغیب اس وقت موجود تھے، روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہ تھا جس نے گردن نہ جھکائی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، اولیاء اولین و آخرین سرہائے خود زیر پایشمین ہمدست حکم رب العالمین۔ اولین اور آخرین، پہلے کے اولیاء بھی بعد کے اولیاء بھی، حضور غوث پاک کے زمانے کے اولیاء بھی، حضور غوث پاک سے پہلے کے اولیاء بھی، اور حضور غوث پاک کے بعد میں قیامت تک آنے والے اولیاء، سب کے سب سر جھکا دیے، کوئی جسم کے ساتھ کوئی روح کے ساتھ۔ اللہ کا حکم ہے جھکاؤ، اور کوئی چارہ نہیں، جھکا دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ جس وقت حضور غوث پاک کا یہ ارشاد ہوا اس وقت خواجہ غریب نواز ابھی ابتدائی دور میں تھے، اپنے مجاہدے ریاضات کے دور میں تھے۔ حضور غوث پاک کا جو آخری دور ہے خواجہ غریب نواز کا ابتدائی دور ہے۔ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول تھے۔ روحانی طور پر آپ کو یہ آواز سنائی دی، قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ جیسے ہی آواز آپ نے سنی اپنا سر لے جا کر نیچے جھکا دیا، اور کہتے ہیں کہ اتنا نیچے جھکا دیا کہ پیشانی زمین کو چھونے لگی، اور عرض کیا قدماک علی رأسی وعینی، آپ کے دونوں قدم میرے گردن پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی۔ اس طرح کے جواب سے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے کہ نہ صرف سر جھکایا بلکہ یہ کلمات کہے، آپ تو کہتے ہیں کہ میری گردن پر سر، میں تو اپنا سر بھی اور اپنی آنکھیں بھی آپ کے قدموں میں نیچے رکھتا ہوں۔ اس جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کر لی ہے۔ غریب نواز کے والد ماجد کا نام تھا غیاث الدین، غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے، ان قریب وہ ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کیے جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جنید بغدادی، حضرت سلیمان تونسوی، یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین گزرے ہیں، ان سب نے گردنیں جھکائی۔
سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہیں کہ آپ اس وقت بقید حیات تھے اس وقت یہ اعلان ہوا، اور بہت بڑے جلیل القدر مقام کے حامل تھے، آپ بھی غوث وقت تھے۔ آپ کے ایک مرید کو آپ کے مقام کا پتہ تھا کہ آپ اپنے وقت کے غوث ہیں۔ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ حضور غوث پاک نے قدم حاضری فرمایا ہے اور سارے اولیاء نے گردن جھکا دی ہے، اس پر ان کا ایک مرید کہنے لگا، بعض مرید بڑے نادان ہوتے ہیں، اپنے پیر کی محبت، اپنے پیر کی عقیدت اچھی بات ہے، لیکن بعض باتوں میں زبان بند رکھنی پڑتی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا حقیقت کیا ہے، بہتر یہ ہے منہ بند رکھو، کچھ تبصرے کر دیتے ہیں بے وقوف۔ اسی طرح سے ایک مرید نے تبصرہ کر دیا، ہمارے پیر و مرشد تو غوث کے مرتبے والے ہیں، ان کی گردن پر کیوں ہوگا؟ دوسرے اولیاء کی گردنوں پر ٹھیک ہے، ہمارے حضرت کی گردن پر نہیں، کہہ دیا، کیونکہ وہ خود غوث ہے۔ جب یہ اطلاع حضرت سلیمان تونسوی کو پہنچی کہ آپ کے مرید نے ایسا تبصرہ کیا ہے، تو آپ نے اس مرید کو بلا کر پوچھا، تم نے کیا سنا ہے؟ شیخ عبد القادر کا قدم کس کی گردن پر ہے، اولیاء کی یا عام لوگوں کی؟ تو اس نے کہا جی اولیاء کی، عام لوگوں کی نہیں؟ تو جی عام لوگوں کی نہیں، تو اس کا مطلب تو مجھے عام آدمی سمجھتا ہے۔ ایسے کیسے مرید ہیں جو اپنے مرشد کو ولی بھی ماننے تیار نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ کہہ دیا، اگر تو ولی مانا ہوتا اپنے پیر کو تو یہ یقیناً مانتا کہ غوث اعظم کا قدم اس کی گردن پر ہے، تو نے انکار کیا، اس کا مطلب تو ولی نہیں مانتا ہے، ایسا تبصرہ فرمایا۔ اصفہان ایک شہر ہے ایران کا، وہاں کے ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کو شیخ اصفہانی کہا جاتا ہے، شیخ سنان ان کا نام ہے، یہ بھی غوث پاک کے ہم اثر تھے، اور ان سے بکثرت کرامتیں ہوئی، بہت کرامتیں، لیکن چونکہ کرامتوں میں مقام میں کمال حاصل ہو چکا تھا، جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑے درجے پر پہنچ چکا ہوں، تو اس طرح گردنیں جھکانا ان کے بس میں نہیں رہتا۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں تو اب کسی کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہوتے، انکار کر دیا جھکنے سے۔ جیسے ہی انہوں نے انکار کیا، ان کی ولایت سلب کر لی، ختم، ولایت ختم، کرامتیں ختم، روحانی مقام ختم، زیرو ہو گئے۔ وہ بات، وہ کیف، وہ لطف، وہ روحانی سرور جو مریدوں کو حاصل ہوا کرتا تھا پیر سے، سب ختم ہو گیا۔ اب جب مرید بے چین ہو گئے، ہمارے پیر کے اندر اب وہ بات نہیں رہی، کیا کرنا؟ ایک مرید کو پتا چلا کہ انہوں نے ایسا کیا، تب وہ پیر کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، وہ سیدھا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، ان کے ایک مرید آ کر کہنے لگے، سرکار میں اپنے پیر و مرشد کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرے پیر کو معاف کر دیجیے، ان کو توبہ کی توفیق دلا دیجیے۔ تو پھر حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی، ان کو توبہ کی توفیق ملی، اس کے بعد پھر ان کو وہ منصب واپس حاصل ہوا۔ دیکھیے کیا مقام بتایا گیا کہ اے پیر، تو اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہے نا، تیری سفارش تیرا مرید کرے گا۔ اگر یہاں پر جھکنے سے انکار کیا تو اس سے ہٹ کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں پر عاجزی، انکساری، فروتنی، غریبی، خاکساری یہی چلے گی۔ میرا منصب، میرا مقام، میرا رتبہ چلنے والا ہی نہیں ہے۔ بھلے ہی آپ روحانی طور پر کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، کوئی بڑی سے بڑی منزل آپ کو مل جائے، کوئی بڑی سے بڑی مسند آپ کو مل جائے، جس نے اپنے آپ کو بڑا تصور کر لیا، جو اکڑ گیا وہ سکڑ گیا۔ اسی لیے اس سلسلے میں فقیری کو اہمیت دی گئی ہے، اور یہ فقیری ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آدمی اکڑتا نہیں ہے۔ اکڑ کو کاٹ ڈالنے والی چیز کا نام فقیری ہے۔ دنیا مرید کی نظر میں بیکار ہو کر رہ جائے،
دنیا کی کسی چیز کی اہمیت باقی نہ رہے، اسی کو فقیری کہتے ہیں۔ فقیری صرف پیسہ کم رہنے کا نام نہیں ہے، مال دولت کم رہنے کا نام ہی فقیری نہیں ہے، فقیری یہی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فقیری ہی امیری ہے، اصل فقیری ہی اصل امیری ہے، جب دل امیر ہو جائے، کسی چیز کی خواہش نہ رہے، سب ہے میرے پاس، نہیں پایا تو اس کا غم نہیں ہے، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں ہے، یہ ہے فقیری۔ امیری غریبی سب ایک ہو جائے، کوئی فرق نہ رہے، امیر آدمی غریب آدمی دونوں برابر میری نظر میں، اس طرح کا خیال ہونا چاہیے۔ اسباب پر سے نظر ہٹ جائے، اسباب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے کام اسباب کے نہ بننے سے بگڑ نہیں سکتے، میرے کام اسباب کے بن جانے سے اچھے نہیں ہو سکتے، سب کچھ مسبب کے ہاتھ میں ہے، اسباب بنانے والے کے ہاتھ میں، اسباب کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ قناعت کی منزل، جو مل جائے اس پہ راضی اور خوش رہنا۔ ایک چیز آپ لینا چاہیں، مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی الحمدللہ، دنیا کی چیز رہے، آخرت کی چیز رہے، کچھ بھی، اگر آپ کسی چیز کو لے کر فکر مند ہیں، خواہش رکھتے تھے نہیں ملتی ہے، اس کا افسوس ہے، آپ فقیر نہیں ہیں۔ فقیر کی تعریف کرتے ہوئے حضور غوث پاک اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، فاء الفقیر فناؤہ فی ذاتہ وفراغہ من ذاتہ وصفاتہ۔ فقیر کا جو فا ہے، اب فا، قاف، یا، را، چاروں کو تشریح فرما رہے ہیں۔ فقیر چار حروف پر مشتمل ہے نا، فا، قاف، یا، را۔ اب آپ کہتے ہیں فقیر کا فا کیا ہے، قاف کیا ہے، یا کیا ہے، را کیا ہے؟ فاء الفقیر فناؤہ فی ذاتہ، اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا نام فقیر کا فا ہے۔ وفراغہ من ذاتہ وصفاتہ، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی چیزوں سے فراغت حاصل کر لینا، یہ فراغت اور فنا اسی سے بنا ہے فقیر کا فا۔ والقاف قوت قلبہ بحبیبہ وقیامہ للہ فی مرضاتہ، اور قاف جو ہے اس کا وہ دل کی قوت ہے، رشتہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ، رشتہ قوی ہونا، تعلق مضبوط ہونا۔ وقیامہ للہ فی مرضاتہ، اور قیام ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے اوپر قیام، اس کی مرضی کے فیصلوں پر قیام۔ کوئی چیز دنیا میں ہماری پسند کی ہو رہی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہماری پسند کی نہیں ہو رہی ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ کی یہ ناراضگی آپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ نے نہیں دیا نا، اس لیے نہیں ہوا، آپ ناراض ہو گئے، اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہیں۔ ایسا فقیر نہیں ہو سکتا۔ بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ تو بندوں سے شکوہ شکایت کرنا بھی فقیری کے خلاف ہے۔ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اس سے کیا شکایت کرتے ہو؟ اب دیکھیے، جو بندے ہیں وہ عاجز ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور جو قادر ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ مالک ہیں۔ جو بندے ہیں وہ عاجز ہیں، جو قادر ہیں وہ مالک ہیں، نہ ان سے مجھ کو شکوہ ہے نہ ان سے مجھ کو شکوہ ہے۔ ان سے شکوہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ مالک ہیں، ان سے شکوہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ فقیری ہے۔ وَلْيَأْ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافُهُ وَيَقُومُ بِالتَّقْوَى بِحَقِّ تُقَاتِهِ، اور یا جو ہے فقیر کا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونا، امیدوار ہونا رحمت کی طرف، اور اس سے ڈرنا۔ یرجو کا یا اور یخافو کا یا، ایک طرف امید بھی رکھنا، دوسری طرف ڈرنا بھی۔ یہ خوف اور امید دونوں کے بیچ کی کیفیت جو ہے وہ یا ہے فقیر کی۔ وَيَقُومُ بِالتَّقْوَى بِحَقِّ تُقَاتِهِ، اور تقوی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وہ یا ہے۔ وَالرَّاءُ رِقَّةُ قَلْبِهِ وَصَفَائِهِ، وَالرَّاءُ رِقَّةُ قَلْبِهِ وَصَفَائِهِ وَرُجُوعُهُ لِلَّهِ مِن شَهْوَاتِهِ، اور را رقت اور دل کی رقت، دل کی نرمی،
دل میں رقت پیدا ہونا مطلب دل میں ایسی نرمی آ جانا کہ دل آنکھیں رو پڑے، اس کو کہتے ہیں رقت. دل میں نرمی اور دل کی صفائی، یہ راہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر دینا، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر، ساری خواہشیں ختم کر کے اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو جانا، اس کو کہتے ہیں راہ فقیر. یہ ہے فا قاف یا را کی تشریح جو حضور غوث پاک نے فرمایا. اور صفات بیان کیے فقیر کے. فقیر کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ کئی صفات بیان فرمایا. میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ذکر و فکر میں مشغول رہنا، سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیسی بنائی، کیا مخلوق ہے اس کی، کیا قوت ہے اس کی، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہر معاملے میں نظر اس طرف رہے، راستی ہونا مزاج میں، جھوٹ فریب دھوکہ دہی یہ چیز نہیں ہونا، سینہ کشادہ ہونا. سینہ کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر کسی کے لیے دل کھلا رہے، کسی کے لیے تنگ نہ رہے، نیرو نہ رہے، براڈ رہے دل، اس کو کہتے ہیں سینہ کشادہ ہونا. اچھی باتیں اندر اترے، کان سے اچھی باتیں سن رہے ہیں، اندر ہی نہیں اتر رہی ہے، اس کا مطلب سینہ کشادہ نہیں ہے. ہم کیوں سنیں ان کی بات، وہ کون ہیں ہم کو بولنے والے، اس طرح کی باتیں دل کی تنگی کی وجہ سے آتی ہیں. راستہ نیرو ہے، بڑی گاڑی نہیں جا رہی ہے، یہ ہے. لیکن سینہ کشادہ ہوتا ہے فقیر کا. غافل کو نصیحت کرے. اگر کوئی آدمی غفلت کے راستے پر جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کو نصیحت کرنا چاہیے. جاہل کو علم سکھائے. اگر آپ علم نہیں سکھا سکتے، علم سیکھنا پہلا مرحلہ ہے. یہاں علم سکھانے کی بات ہو رہی ہے، اور جب تک کوئی علم سیکھا نہ ہو وہ علم سکھا ہی نہیں سکتا نا. خود کو کچھ نہیں معلوم، آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد حضرت چاند پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک تم خود پڑھو نہیں کسی کو نہیں پڑھانا. تو پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. پہلے مرید بنو، بعد میں پیر بنو. مرید ہی نہیں تو پیر کیسے بنتے؟ اسٹوڈنٹ ہی نہیں تو ٹیچر کیسے بنتے؟ تو یہاں سکھانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب پہلے سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے. اپنے نفس کو حقیر جانے، میں کچھ ہوں، میرا کچھ مقام ہے، میرا کچھ اسٹیٹس ہے، میری اسپیشلٹی ہے، میری خصوصیت ہے. یہ فقیر کبھی نہیں ہو سکتا. میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک یہ چیز اپنے اندر نہیں آئے گی تب تک آپ فقیر نہیں ہو سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک انسان اپنے سے کسی ایک آدمی کو بھی بہتر سمجھتا ہے، تکبر سے محفوظ نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے؟ دنیا میں اگر کوئی برا ہے تو وہ میں ہوں. دنیا میں اگر کوئی برا ہے تو وہ میں ہوں. سر کعبہ جو پرعیب ہوا ہے تو وہ میں ہوں. یہ نظریہ ہونا چاہیے. ایک بزرگ نے کہا کہ اگر محفل میں لوگ پکار کر کہیں کہ اس محفل میں سب سے برا آدمی کون ہے، وہ باہر آ جائے مسجد کے، تو سب سے پہلے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. یہ فرمایا. ایسے بزرگان دین گزرے اور کسی کو ایذا نہ پہنچائے. اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے آڑے وقت پر اس کے کام آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اتنا بھی اگر خیال کریں تو آپ فقیر ہو سکتے ہیں. فضول باتوں میں نہ پڑے. عربی زبان کی کہاوت ہے لا تتکلف ما لیس من شغلک. جو آپ کا کام نہیں ہے آپ کو مداخلت مت کرو. جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ وہ کرو. جو کام آپ کو نہیں دیا گیا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ. آپ کا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں مداخلت کرتے ہو کسی کام میں جو آپ کا نہیں ہے؟ فضول باتوں میں پڑھنے کی طرح ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ کسی کو کچھ بھی کرنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کی زندگی وہ جانے. جتنی اچھی باتیں بتانا ہے بتائیں گے، بس ہمارا کام ہو گیا. باقی کیا کرنا ہے کر لینا. ایسے لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا بھی فضول کاموں میں پڑھنے کی طرح ہے.
ممنوعات سے بچے. جتنی چیزیں ممنوع ہیں، حرام بتائی گئی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سب سے بچنا ہے. اور چہرے پہ خوشی کے آثار ہونا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے، ہمیشہ چہرہ بحال رہنا چاہیے. فقیر ہمیشہ بحال رہتا ہے، صورت سکھا کر نہیں بیٹھتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری کی نشانی ہے صورت سکھا کر بیٹھنا. نہیں، فقیری کے خلاف ہے. بھلے کتنے درد، رنج، غم آپ کے دل کے اندر ہوں گے، پریشانیاں، تکلیف، سب اندر رکھو، باہر مسکراتا چہرہ رکھو، مسکراتے رہو. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کس قدر مصیبت کا شکار ہیں. ہمیشہ ہنستے رہو. دل میں فکر، دل میں غم، اس کو رہنے دو، لیکن باہر میں اپنی فقیری میں بھی خوش رہو اور پردہ پوشی کی عادت ڈالو. لوگوں کے راز اگر معلوم ہو بھی جائیں تو اس کو چھپاؤ، ان پہ پردہ ڈالو. اگر کوئی پوچھے بھی تو نہ بتاؤ. اگر آپ کو معلوم ہے کسی کی کوئی برائی اور کسی نے آپ سے پوچھ بھی لیا تو بھی اس کو مت بتاؤ، چھپاؤ. اس لوگوں کے رازوں کو چھپاؤ. بزرگان دین کے حالات دیکھیں، لوگ جا کے اپنی برائیاں بزرگان دین سے بیان کر دیتے تھے اپنے منہ سے. کیوں؟ کہ ان کو رہنمائی ملتی ہے. تو کتنا اعتماد تھا ہوگا کہ آدمی اپنی ایسی باتیں جو کسی کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا جا کے شیئر کر دیتے اور وہ چھپا کے رکھتے، کسی کو نہیں بولتے. کتنا اعتماد ہوگا تبھی آدمی بیان کرے گا، ورنہ اگر بیان کریں گے تو لوگ تو بلیک میل کر دیتے ہیں. کمزرف قسم کے، کمینے قسم کے جو لوگ رہتے ہیں وہ تو آپ کو بلیک میل کر دیں گے. لیکن یہ فقیر لوگ کبھی نہیں کرتے. وہ ہر ایک کی بات کو چھپا کے رکھتے ہیں اور ہر کسی کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے. نقصان پہنچنے کا تو سوال ہی نہیں. ان کے پاس جو ہے وہ اپنی چیز تقسیم کرتے جاتے ہیں. پیسے والے ہیں تو پیسہ تقسیم کرتے ہیں، علم والے ہیں تو علم تقسیم کرتے رہتے ہیں. اور ان کے پاس جو اللہ نے نعمت دی ہے مشوروں کی شکل میں یا کچھ بھی ہو، ان کے پاس اگر ہوتا ہے تو وہ برابر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. حلم، بردباری، تحمل، یہ ان کی صفات ہوتی ہے. صبر ان کی صفات ہوتی ہے. شکر کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں شکر کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی جہالت سے پیش آئے، بدتمیزی کا برتاؤ کرے تو بھی بردباری کا سہارا لے کر کے جانے تو چھوڑو، کیا کریں ہے بھائی، ویسے لوگ کیا کریں. ہمارے خواجہ محمد اللہ سرکار کا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے. یہاں پر محل ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں. آپ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، یہ پتھر مٹی کا راستے سے کہیں سے گزر رہے تھے. اس وقت اس طرح کا ہجوم تو ہوا نہیں کرتا تھا سڑکوں پر. خاموش خاموش پیدل اپنے راستے آ رہے ہیں. کوئی حمال تھا جس کی گردن کے اوپر کوئی وزنی تھیلا تھا، وہ اٹھا کر جا رہا تھا. وہ تھوڑا شرارتی قسم کا انسان تھا، اور نیک لوگ، شریف لوگ جب نظر آتے ہیں تو ایسے لوگ ذرا ستاتے ہیں ان کو. تو اپنا تھیلے سمیت حضرت کے قریب ہوتا گیا. حضرت تھوڑا ہٹتے رہے. وہ اور حضرت کو ستانے کے لیے اور قریب آتا رہا. آخر میں حضرت بالکل کونے میں آ گئے سڑک کے، ہٹتے. لیکن وہاں پر بھی آ کر اس نے چھیڑخانی ختم نہیں کی. اس نے دھکا مارتے بازو نالا تھا، محب اللہ سرکار کا پاؤں اس نالے میں جا پڑا اور آپ گر گئے. جیسے ہی آس پاس کے دکانداروں نے یہ منظر دیکھا، سب دکانوں میں سے دوڑ کر بھاگ کر آئے. آخر آپ کو اٹھایا اور پکڑ کر اس آدمی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے. اب ہاتھ کے دو پتہ نہیں اس آدمی کا کیا حال بنتا. لیکن حضرت خود آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روک دیا. روک کر فرمایا اس کی غلطی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ وزن اٹھا کر جا رہا تھا، بیلنس نہیں ہو رہا تھا، اس سے غلطی میری ہے، مجھے کونے سے چلنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. آپ سوچئے، حالانکہ وہ آدمی بدماشی کر رہا تھا، جان بوجھ کر ستا رہا تھا، لیکن وہاں پر بھی محب اللہ سرکار نے یہ معاملہ کیا، اس کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے. یہ ہے فقیر، اس کو کہتے ہیں فقیر. جہاں بردباری، تحمل، برداشت یہ ہوتا ہے، وہاں ناحق پر خاموشی بھی نہیں. غیر ضروری مصلحت پسندی سے کام نہیں لینا پڑتا. جہاں ضروری ہے بولنا وہاں بولنا ہی بولنا.
اور اگر جہاں بولنا ہے وہاں پر بھی آپ نہیں بولے تو اس کو کہیں گے لوبڑی کی خصلت، مفاد پرستی، سیلفشنس۔ جہاں حق کی بات ہے وہاں کسی سے نہیں ڈرنا، بول دیں، اور کسی سے بغض نہیں رکھنا، امانت کی حفاظت کرنا۔ کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز رکھا ہے تو اطمینان سے گھر جا کر سو جائے، میں نے ان کے پاس رکھائی ہے، مجھے ڈر نہیں، اس طرح کا احساس ہونا امانت رکھانے والے۔ اور ایک امانت آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھی رکھائی ہے، اس کا بھی لحاظ ہے، باتیں زیادہ نہ کرے۔ احمد اپنے نطق کو تم بے سبب زحمت نہ دو، بات ہی کرنا ہو تو اچھی کرو یا چپ رہو۔ اچھی بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خاموش بیٹھے رہو۔ بیکار باتیں کرنے سے اچھا یہ ہے کہ منہ بند کر کے بیٹھو، کسی کی برائی نہ کرے، کسی آپ کا دشمن بھی ہے تو اس کی برائی نہ کرے۔ کیا فائدہ برائی کرنے سے؟ آپ کے برائی کرنے سے اس کا کچھ نقصان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، پھر کیوں کریں؟ یہ بھی فضول کی باتیں ہیں۔ غریبوں کو اپنی مجلس میں جگہ دو۔ دیکھیں یہاں لفظ سب کو اپنی مجلس میں جگہ دو نہیں ہے، غریبوں کو اپنی مجلس میں جگہ دو۔ امیروں کو تو کوئی بھی دیتا ہے، غریبوں کو دو اگر فقیر ہو تو۔ عیب جوئی نہ کرے، کسی کی عیب نہ ڈھونڈے، جاہ و منصب کی تمنا نہ ہو، کرسی کی طلب، مسند کی خواہش، جگہ کی خواہش، صدارت کی خواہش، رتبے کی خواہش، ڈیسیگنیشن کی خواہش، یہ فقیر کو زیب نہیں دیتے۔ کوئی چیز مل گئی، ملی نہیں ملی کوئی بات نہیں چاہیے، منصب ہونا ہی نہیں۔ جب تک منصبوں سے توجہ نہیں ہٹے گی فقیری کا مرحلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ حضور خواجہ غریب نواز، بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے حضور پیران پیر کی شان میں قصیدے فرمائے ہیں، بہت سارے اکابرین ہیں۔ چونکہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں اور ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ غریب نواز کی غزل کے کچھ اور اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم خود اولا، حیران ز جلالت عرض و سما۔ اے غوث معظم، اے ہدایت کے نور، نبی جن کی بات سنتے ہیں، خدا جن کی بات سنتا ہے، وہ شخصیت ہیں آپ۔ دو عالم کے سلطان ہیں، جلیل القدر قطب ہیں، جن کی جلالت سے زمین اور آسمان بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ غریب نواز غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، در بزم نبی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی، در ملک ولایت سلطانی، اے منبع فیض جود و عطا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کی پہنچ ہے، اعلیٰ مقام ہے جن کا، وہ آپ کی ذات ہے۔ جو اپنے مریدوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، وہ آپ کی ذات ہے۔ جو ولایت کے سلطان ہے، ملک ولایت کے سلطان ہے، وہ آپ کی ذات ہے۔ اور فیض جاری ہے آپ کا، جود و عطا۔ چو پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد خدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں آپ کے سر کا تاج، اور آپ کا جو قدم ہے وہ سارے عالموں کے اولیاء کا تاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آپ کا تاج ہے، اور آپ سارے اولیاء کے تاج ہیں۔ اقطاب جہاں در پیش درت، سارے زمانے کے اقطاب آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ افتادہ چپیش شاہ گدا، ایسے جھکتے ہیں جیسے کوئی فقیر کسی بادشاہ کے سامنے جھکتا ہو۔ گرداد مسیح میں مردہ رواں، دادی تو بدین محمد جان، ہم عالم محی الدین گویاں، بحسن جمالش گشت فدا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ویسے ہی آپ دین کو زندہ کرنے والے، دین محمدی کو زندہ کرنے والے۔ سارا عالم آپ کو محی الدین کہتا ہے، اور آپ کی حسن و جمال کا فدا، دیوانہ ہے۔
موئی کے غلام نام تو شد دریوزہ گرے اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارت طلب تسلیم و رضا. یہ معین الدین جو ہے یہ آپ کے نام کا غلام ہو گیا ہے. آپ کا غلام تو کیا آپ کے نام کا غلام ہو گیا ہے. دریوزہ گرے اکرام تو شد آپ کے انعام و اکرام کا منگتا ہے. شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد آپ کا غلام ہو گیا اس لیے خواجہ ہو گیا. خواجہ سردار کو کہتے ہیں. خواجہ کا مطلب ہے سردار. آپ کا غلام ہو گیا ہے اس لیے ہندوستان کا سردار ہو گیا. اور یہ آپ کی تسلیم و رضا کا تعلیم ہے. یہ غریب نواز عرض کرتے ہیں بارگاہ وصیت میں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تو مشہور غزل ہے قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین. یک نظر است بود در دو جہاں بس مارا نظر جانب ماں حضرت غوث الثقلین. آپ کی ایک نظر ہمارے لیے دونوں جہاں کے لیے کافی ہے. بس ہماری جانب ایک نظر کر دیجیے. خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر دیدار بخش ضیا حضرت غوث الثقلین. آپ کے پاؤں کی خاک ہم اہل نظر کی بینائی ہے روشنی ہے. ہماری آنکھوں کو روشنی دے دیجیے. کار ہائے من سرگشتہ بسے بستہ شدہ رحم کن بادشاہ حضرت غوث الثقلین. اس طریقے سے حضرت خطب مسکی بغلامی درب منصوب است داغ مہرش کا فضا حضرت غوث الثقلین. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ہماری محبت کے داغ میں اور اضافہ کیجیے. آپ کے در سے وابستہ ہو گیا ہے خطب مسکی. یہ مسکین قطب صابر کلیری کی من آمدم بپیش تو سلطان عاشقان ذاتے تو ہست قبلہ ایمان عاشقان. در ہر دو کون جست و کسے دستگیر نیست دستم بگیر از کرم جان عاشقان. آپ کے بغیر کوئی دستگیر ہے نہیں ہمارا. یہ کہتے ہیں حضرت صابر کلیری. کوئے تو ہست غیرت جنت بے صد شرف. آپ کا دربار ہمارے لیے جنت سے بڑا ہے. جنت بھی رشک کرے جس کے اوپر. جنت کی غیرت ہے. بہرحال یہ بڑے بڑے لوگ حضور غوث پاک کی شان میں عرض کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.